اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آئی ایم شیور آپ بھی برگر ماسٹر تو بن ہی جائیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ذائقہ ہب بائی میں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار جوسی اسمیش برگر کی ریسیپی۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انین کو میں سلائس کٹ کر لوں گی، اور ساتھ میں نے ایک عدد ٹماٹر لیا ہے، اس کے بھی رنگز کٹ کر لوں گی۔ دوسری طرف سوس پریپیئر کر لیتے ہیں۔ 1 کپ کے جتنی میونیز لے لی ہے، اس کے اندر 1/4 کپ کے قریب چلی گارلک کیچپ ایڈ کر دی ہے، اور 3 ٹیبل سپون کے جتنی میں اس کے اندر مسٹرڈ پیسٹ ایڈ کر دوں گی۔ آپ چاہیں تو اس میں گارلک پاؤڈر یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں فریش گارلک یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کے چنکس زیادہ پسند ہے۔ تو میں نے جسٹ 3 کلوز لیے ہیں گارلک کے، ان کو چاپ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں آپشنل ہیں۔ اولیوز اور ہیلوپینوز میں نے کچھ جو اس کے سلائسز ہیں وہ لیے ہیں، اور ان کو اچھے سے چاپ کر کے انہیں بھی سوس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ بہت اچھا ایک ٹینجی سا اس کا فلیور آتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہماری سوس ریڈی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جناب قیمہ لے لیا ہے۔ ویسے آپ اس کی پیٹیز بنا کے جو ہے وہ پین میں اس تب بھی سپرنکل کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں، اور اس میں کوئی زیادہ اسپائسز نہیں جاتے۔ 1 ٹی سپون نمک ہے، آدھا ٹی سپون گارلک پاؤڈر ہے، اور آدھا ٹی سپون اس کے اندر بلیک پیپر میں نے ایڈ کر دی ہے۔ جسٹ یہ 3 چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ اس کو اچھے سے میں نے مکس کیا ہے۔ یہ 800 گرام کے قریب میں نے بیف کا قیمہ لیا ہے۔ 80 سے 85 گرام کے قریب اس کا میں نے بولز ریڈی کر لیے ہیں۔ ہاف سے زیادہ پریپ ہماری ہو چکی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو انینز ہیں ان کو کیرملائز کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے 1 سے 2 چمچ کے قریب گھی لیا تھا توے کے اوپر، آپ پین میں بھی کر سکتے ہیں۔ انینز رکھ لیے ہیں، اور سلو فلیم پہ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ ان کا جو ہے وہ ہلکا کلر جیسے ہی گولڈن ہو جائے گا تو ہم اس کو اتار لیں گے۔ اٹ مینس کہ ہمارے جو انینز ہیں وہ کیرملائز ہو چکے ہیں۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اتنا خوبصورت گولڈن کلر جب آئے گا تو آپ نے ان کو اتار لینا ہے۔ دوسری طرف پین میں آئل گرم کیا ہے، اور ایک بول رکھا ہے، اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر لگایا ہے، اور اوپر سے اس کو پریس کرنا ہے، یعنی اسمیش کرنا ہے کسی بھی ہیوی چیز کے ساتھ۔ اس کو اوور کک نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اتنا زیادہ کک کر کے ڈرائی کر لینا ہے کہ یہ ہارڈ ہو جائے۔ اس کو جوسی رکھنے کا سیکرٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے بہت زیادہ لو فلیم پہ اور زیادہ دیر تک نہیں پکانا۔ تیز آنچ پہ، میڈیم ٹو ہائی پہ اس کو صرف 1 سے 2 منٹ کے لیے پکائیں گے، چونکہ یہ قیمہ بہت بریک ہوتا ہے اور پیٹی بھی پتلی سی ہے، اور یہ ریڈی ہو جاتی ہے، اتنے میں یہ پک جاتی ہے۔ اوور کک کریں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گی، ٹیسٹ وہ نہیں آئے گا۔ تو صرف ہم نے 1 سے 2 منٹ ان کو ایک سائڈ کو 1 منٹ، دوسری سائڈ کو 1 منٹ پکا کے اوپر اس کے چیز کا سلائس رکھا ہے، اور جیسے ہی وہ تھوڑا میلٹ ہونے کی طرف آیا تو ہم نے اس کو اتار لیا۔ اسی طرح سے تمام پیٹیز کو میں ریڈی کر لوں گی۔ اس کے بعد برگر بنز لے لیے ہیں میں نے، اور ان کو توے کے اوپر ہلکا سا سیک لوں گی، اتنا کہ لائٹ براؤن سا کلر اس کے اوپر آ جائے۔ فلیم آپ نے بہت زیادہ بھی سلو نہیں رکھنا کہ یہ اکڑ جائے، میڈیم آنچ پہ ان کو ٹوسٹ کر لیں گے۔ اور تمام بنز ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب نیکسٹ اور لاسٹ سٹیپ ہے اس کی اسمبلنگ۔ سب سے پہلے بنز کی دونوں سائڈز کے اوپر سوس کو اپلائی کریں گے۔ اچھی اماؤنٹ میں سوس کو ہم نے لگانا ہے۔ اس کے بعد جو ٹمیٹو رنگز ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اپلائی کریں گے۔ 3 سے 4 رنگز ہر بن کے اوپر ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد پیٹیز رکھیں گے جن کے اوپر چیز سلائسز ہم نے فرائی کرتے ہوئے لگا دیے تھے۔ اگین تھوڑی سی سوس لگائی، اور کیرملائزڈ انین رکھے، اور اس کے بعد دوسری پیٹی رکھوں گی، اور اینڈ پہ ہم اس کو کور کر دیں گے دوسرا جو بن کا سلائس ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح سے ہم ڈبل پیٹی لگا کے تمام جو برگرز ہیں ان کو ریڈی کر لیں گے۔ اسمبلنگ میں آپ پکلڈ کیوکمبر یا پھر لیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یور چوائس۔ اور جناب ہمارے مزیدار جوسی اسمیش برگرز ریڈی ہو چکے ہیں۔ یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ آپ اس کو بنائیں گے تو آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹس کو بھول جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے مزے کی اس کی لک آ رہی ہے، کتنے سوسی، کتنے جوسی، کتنے سافٹ ہیں۔ ابھی آپ کو میں پریس کر کے اس کی سافٹنس چیک کرواؤں گی کہ یہ کتنے مزے کے بنے ہیں۔ لک ایٹ اٹ سافٹنس۔ اس برگر کی ریسیپی کو آپ نے مسٹ ٹرائی کرنا ہے۔ Stay connected for more delicious recipes. Thank you so much for watching.